अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशक लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी लिसनर्स, कर आप लोगों के साथ मैं स्टोरी शेयर नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। बारिश थी, बादल थे, इसलिए मुझे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। वाईफाई के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये मेरे एक लिसनर सजाद अली कराची से शेयर कर रहे हैं अपने बड़े भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी। और ये खौफनाक कहानी तब की है जब ये लोग 2002 में सिंध में सिटी कुनरी में रहते थे। सजाद कहते हैं कि हम लोग 5 भाई हैं और 2 बहनें। मेरे जिस भाई की ज़िंदगी की ये कहानी है वो तीसरे नंबर पर है भाइयों में। उस वक्त वो 5th क्लास में पढ़ते थे और मैं 2 क्लास में पढ़ता था। हम लोग कुनरी में रहते थे। मेरे भाई जब स्कूल से वापस आते थे तो उनके एक दोस्त थे जिनकी टेलर शॉप थी, लेडीज़ टेलर शॉप। वो अक्सर वहाँ पर बैठ जाया करते थे, सिर्फ वो स्टिचिंग देखने के लिए, सीखने के लिए। जब वो वहाँ से वापस आते थे तो हम लोगों के घर का जो रास्ता था उसमें एक बहुत बड़ा एक नाला भी था और वहाँ पर वो भी ईदगाह भी था और एक धोबी घाट भी था। वहाँ से गुजर के आना होता था। ये तीनों चीज़ें हमारे घर के रास्ते में ही पड़ती थी। मेरे भाई वापस आ रहे थे तो बिल्कुल इसी नाले के पास वो क्या देखते हैं, एक चिड़िया का बच्चा ज़मीन पर गिरा पड़ा था। वो जिंदा था और तड़प रहा था। मेरे भाई ने जब देखा, उन्होंने उसको उठा लिया, उसको उठाकर घर ले आए। 2-3 दिन बड़ी केयर की उसकी, हम सब ने उसका बड़ा ख्याल रखा। वो चिड़िया का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वो उड़ के चला गया। इसी तरह से 1-2 दिन गुजरे। मेरे भाई जब घर वापस आए तो मेरे भाई एकदम से गिरे और बेहोश हो गए। मेरे अब्बू और भाई उन्हें हॉस्पिटल ले गए। 1-2 घंटे के बाद उन्हें होश आया। कुछ समझ नहीं आई कि उनको हुआ क्या है। जब उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी वो आवाज़ें क्या हैं। जब घर वालों ने पूछा कि किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो वो कुछ क्लियर बता नहीं सके। उसके बाद फिर 1-2 दिन गुजरे। मेरे भाई फिर बेहोश हो गए। फिर हॉस्पिटल लेकर गए, ड्रिप्स लगी, इंजेक्शन लगे। होश आया तो वापस ले आए। फिर घर वालों ने पूछा कि तुम्हें एकदम से क्या हो जाता है, तुम बेहोश क्यों हो जाते हो? जिस पर मेरे भाई ने ये बताया कि मुझे एक औरत नज़र आती है और वो औरत मुझे अपनी तरफ बुलाती है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। जब वो मेरे सामने आती है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। हम लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या बात कर रहा है। उसी रात की बात है, गर्मियों का मौसम था, हम लोग सब सो रहे थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ तो मेरे भाई ने चीखें मारना शुरू कर दी। सब घर वाले भागकर उसके पास गए तो मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो चीख रहा था, हमें समझ नहीं आई कि उसको क्या हुआ। एकदम से उसकी आवाज़ में एक औरत बोलने लग गई। मेरे अब्बू ने और भाई ने पूछा, कौन बोल रही हो तुम, कौन इसके अंदर है, किसकी ये आवाज़ें हैं? तो उसने ये कहा कि मेरा नाम शमा है और मैं जिनज़ादी हूँ। आपके बेटे ने 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले मेरे बच्चे की जान बचाई थी जो चिड़िया के रूप में जख्मी होकर गिरा पड़ा था। मैं इसका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरे वालिद साहब ने उसे ये कहा, ठीक है, तुमने शुक्रिया अदा कर दिया, तुम इसका जिस्म छोड़कर चली जाओ, ये बहुत तकलीफ में है। जिस पर उसने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर तो मेरा पूरा ख़ानदान है और हमने सबने बारी बारी इसका शुक्रिया अदा करना है। मेरे अब्बू ने उनसे ये कहा कि आप चली जाएं, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से चली जाएं। इतनी ही बात उसने की और वो मेरे भाई के जिस्म से निकल गई। मेरा भाई फिर बेहोश हो गया। अब ये रूटीन बन गई। रोज़ रात 11 बजे उसको दौरा पड़ने लग गया। वो चीखें मारने लग जाता था। कभी उसके जिस्म में कोई मर्द बोलता था, कभी उसके जिस्म में कोई बच्चा बोलता था, कभी उसके जिस्म में कोई औरत बोलती थी। हम लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब रहने लगी। हम लोग उसको वहीं सिंध में ही कोई आमिल इमाम साहब थे, उनके पास लेकर गए। उन्होंने कोई दम दरूद किया। उन्होंने कहा परेशान होने की बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। घर लेकर आए, कुछ देर आराम रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसने ये कहा, वो उसमें वो जो जिन-ज़ादी थी दोबारा उसके जिस्म में हाजिर हुई और उसने ये कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग किसी आमिल के पास क्यों गए हो? हम लोग सिर्फ इसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, तुम लोग किसी आमिल के पास गए हो। अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर दोबारा तुम लोग इसको किसी आमिल के पास लेकर गए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। एक रात ऐसा हुआ, मेरे भाई को जब दोबारा
वही कंडीशन हुई जब उसके अंदर जिस्म में वो जिन्नात हाजिर होते थे। हम लोगों का जो घर था सिंध में, हम लोगों के घर की ये कंस्ट्रक्शन थी कि वो बहुत, उसकी जो दीवारें थी तकरीबन 25-25 फीट ऊंची दीवारें थी, हवेली स्टाइल में वो घर था। मेरा भाई उन दीवारों के ऊपर चलने लग जाता था और बहुत ऊंची छत की दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ जाता था। हम लोग बहुत डरते थे। बैक साइड पर ही मेरे चाचू का घर था, यानी फ्रंट पर हम लोगों का था, बैक साइड में मेरे चाचू का घर था। जब उन लोगों ने उसकी चीखों पुकार सुनी, अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेरे चाचू लोग भी आ गए। उसमें उस वक्त इतनी ताकत आ जाती थी कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता था। औरत की आवाज़ में बोलता चीखता वो दीवारों पर भागने लग जाता था। फिर हम लोगों को किसी ने किसी आमिल का बताया, हम उधर लेकर गए। जब से हम उसको आमिल के पास ले जाने लग गए थे, उसकी हालत और ख़राब होने लग गई, क्योंकि वो जो जन्नात थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। उन जन्नात ने हमें ये वार्निंग दी, उस जिनजादी ने हमें ये कहा कि मैं तुम लोगों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाऊंगी। हम लोग तो पहले ही बड़े परेशान थे। हम लोगों की अपनी ज़मीनें थी, गंदम थी, हम लोगों की गंदम की कटाई की हुई थी। उसके साथ सूरजमुखी के, सनफ्लावर के भी हम लोगों के खेत थे, उनकी भी कटाई की हुई थी। अभी ये मोहलत ही नहीं मिली थी कि उसको हम लोग उठा सकते या संभाल सकते। उसके साथ साथ मेरे भाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी और सिंध में सबसे बड़ी, उस कुंडली शहर में सबसे बड़ी शॉप हम लोगों की ही थी। हम लोग भाई के चक्रों में थे, अबू वगैरह उसको अमिल के पास लेकर जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसने हमें पहले वार्निंग दी थी नुकसान की, उसने हमारी सारी गंदम जला दी। कोई समझ नहीं आई कि उस गंदम को किसने जलाया, गंदम में आग लगी। जो हम लोगों का सनफ्लावर था, जितनी भी उसकी जो काश्तकारी हुई थी, जितनी भी उसकी फसल थी, वो भी सारी ज़ाया होगी, वो भी जल गया। मेरे भाई की दुकान में आग लगी, उसका सारा सामान जल गया, एक चीज़ भी नहीं बची। बहुत बड़ा हम लोगों को धचका लगा, हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। उधर भाई के हालत बहुत ख़राब थी, दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। फिर हम लोगों को किसी ने कराची में बताया, हम लोग कराची में भी अपने भाई को लेकर गए आमिल हजरात के पास। 2 या 3 दिन बा मुश्किल गुजरते थे, उसकी फिर वही हालत हो जाती थी। अब उसके हालात इस हद तक ख़राब होने लग गए थे कि मेरा भाई गायब हो जाता था। यानी वो जो जन्नात थे जब उसके जिस्म में आते थे तो उसको छत पर ले जाते थे और वो छत पर से गायब हो जाता था। 15-15 दिन मेरा भाई गायब रहता था। जब 15 दिन के बाद वो एक दिन वो छत पर गया और गायब हो गया। 15 दिन के बाद अचानक खुद ही छत से वापस आ गया। अम्मी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? अम्मी खुश होगी देख के। तो उसने अम्मी से ये कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अम्मी ने कहा कि इस पर ये पोजेस्ड है, इस पर जन्नात का असर है, तो इसको कुछ मत कहो, ये जो कहता है सुन लो। उसने अम्मी से कहा मुझे भूख लगी है। अम्मी ने उसको खाना बना कर दिया। तकरीबन वो 10 से 12 रोटियां खा गया। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ज़िंदगी में कभी इसने इतना नहीं खाया, इसको क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा मुझे फिर भूख लगी है, मुझे फिर खाना दो। फिर उसको अम्मी ने खाना दिया। उसी दिन उसने कहा मैंने गोश्त खाना है, मुझे गोश्त ला कर दो। अम्मी ने भाई से कहकर गोश्त मंगवाया, खाना बनाकर उसको दिया, वो भी खा गया। फिर उसने ये ज़िद की कि मैंने इसके साथ सोना है, सजाद के साथ। मैं बहुत छोटा था, अम्मी डर गई। अम्मी को ये डर था कि कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो अम्मी ने उसको कहा कि नहीं तुम खुद ही सो जाओ। उसने कहा नहीं मैंने इसके पास ही सोना है। अम्मी ने डरते डरते मुझे उसके पास लिटा दिया। थोड़ी ही रात गुजरी तो ऐसा लगा कि चारपाई के नीचे से कोई टांगे मार रहा है। मुझे कहता है कि देखो वो हमारे साथ खेल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि कौन खेल रहे हैं? मुझे कहता है चारपाई के नीचे से झांक कर देखो। मैंने उससे कहा नहीं मैंने नीचे से झांक कर नहीं देखना। उसने ये कहा नहीं तुम झांक कर देखो तो सही। जो ही मैंने चारपाई के नीचे से देखा, बहुत भयानक काले रंग की बिल्ली बैठी थी और वो अपने पंजे मार रही थी चारपाई पर। मैं डर गया, मेरी आंख लगी। तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब उसी रात मेरी अम्मी की आंख खुली तो वो पानी पीने के लिए उठी। हम लोगों के किचन से पहले एक स्टोर आता था। जो ही अम्मी स्टोर को क्रॉस करने लगी, स्टोर का दरवाज़ा खुला था। अम्मी की नज़र पड़ी तो वहाँ पर हम लोगों का एक सामान रखा हुआ था। स्टोर में पेटी थी। पेटी के ऊपर अम्मी क्या देखती है, मेरा वही भाई बैठा हुआ है, वही शलवार कमीज़ है, लेकिन वो चेहरा बहुत भयानक है, उसकी बहुत भयानक आंखें हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बाल बिखरे हुए। और उसने मेरी अम्मी को देखकर अपने होंठों के ऊपर हाथ से इशारा किया कि चुप, बोलना नहीं। मेरी अम्मी आराम से गई, पानी पीकर वापस आ गई। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी रात मेरा भाई फिर गायब हो गया। सुबह जागे तो वो चारपाई पर नहीं था। अम्मी बड़ी परेशान हो गई कि अब हम क्या करेंगे, ये तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ऊपर से इतना नुकसान हो गया था कि कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ था अब आमिल हजरात पर लगा रहे थे कि वो ठीक हो जाए। कुछ दिन के बाद फिर वो वापस आ गया। हम लोगों को किसी ने पंजाब में बताया, पंजाब में फ़लाँ फ़लाँ जगह पर लेकर जाएं। अब्बू और भाई मेरे भाई को लेकर पंजाब आए हुए थे और पीछे से हम लोग घर में अकेले थे। मेरी बहनें, बाकी भाई और हम अकेले थे, मैं भी था। हम लोगों को अपने
چھت کے اوپر سے ڈبل سٹوری میں ہم لوگوں کا گھر تھا، اوپر بھی کمرے تھے، وہاں سے تالیاں بجانے کی، کلیپنگ کرنے کی آواز آتی تھی، کبھی کسی کے چیخیں مارنے کی آواز آتی تھی، کبھی کسی کے اونچی آواز میں ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ یہی نہیں، وہاں پر پائلے پہن کر باقاعدہ کوئی بھاگتا بھی تھا۔ امی یہی کہتی تھی کہ نوازوں پر آپ لوگوں نے غور نہیں کرنا۔ پھر بھائی کو واپس لے کر آئے۔ یہی ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ 2 دن گزرتے تھے، 3 دن گزرتے تھے، پھر اس کی حالت وہی ہو جاتی تھی۔ میرے ماموں جو تھے وہ جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں لے کر جاؤ، اس پر کوئی سائیکو اٹیک آتا ہے۔ پھر ہم لوگ حیدرآباد بھائی کو لے کر آئے، گدو بندر جو مینٹل ہاسپٹل ہے وہاں پر لے کر آئے، وہاں پر بڑے ڈاکٹر تھے، ان سے چیک کروایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی رپورٹس بالکل کلیئر آئی، لیکن ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ پھر ہم لوگ کراچی اس کو لے کر گئے، وہاں پر نیشنل ہاسپٹل تھا، وہاں سے اس کے سارے چیک اپ ہوئے، وہاں سے بھی ساری رپورٹس کلیئر آئیں۔ پھر میرے ماموں نے کہا کہ آغا خان سے بھی ایک دفعہ ہم اس کا چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ آغا خان کے بھی ڈاکٹرز کے پاس اس کو لے کر گئے، وہاں سے بھی چیک کروایا، وہاں سے بھی وہ بالکل کلیئر آیا۔ انہوں نے کچھ میڈیسنز دی، وہ میڈیسنز اس نے کھائیں، 2-3 ماہ گزرے، میرا بھائی کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے ماموں نے کہا دیکھا آپ لوگوں نے کوئی جنات ونات نہیں تھے، اس پر سائیکو اٹیکس آتے تھے تو اب یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ 2-3 ماہ گزرنے کی دیر تھی، اس کی حالت پھر وہی ہونے لگی۔ اب اس کو بہت شدید دورے پڑنے لگ گئے تھے، کیونکہ اب وہ زیادہ تر غائب رہتا تھا، اور اگر بولتا بھی تھا تو چھت پر جانے لگتا تھا تو ہمیں کہتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی آیا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ اب ڈر کے مارے اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگوں کو اس جنگ کے ساتھ لڑتے لڑتے بھائی کی حالت کو دیکھ دیکھ کر 2 سال گزر گئے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، حالات ڈاؤن ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے۔ اب یہ حالات آ گئے کہ اس کا علاج کرواتے کیا کھاتے، ان حالات میں ہم لوگ پہنچ گئے۔ 2006 میں ہم لوگ کراچی آ گئے، اپنا گھر ہم لوگوں نے بیچ دیا، کیونکہ وہ جو جنات تھے اب ہمیں وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے، وہ ہم لوگوں کے اگینسٹ ہو گئے تھے، دشمن بن گئے تھے۔ کراچی میں جب ہم لوگ آئے، جس دن ہم لوگ کراچی میں آئے، ہم لوگوں کے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ہم لوگوں کے یہ حالات ہو گئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے 2-3 دن گزارے۔ گلشن حدید میں ہم لوگوں کے کچھ دور پار کے جاننے والے رہتے تھے، ان کے ہی بتائے ہوئے ہم اسی علاقے میں ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لے لیا۔ ہم لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن میں اس مکان کے مالک رہتے تھے۔ میرے بھائی کو روز رات کو 11 بجے وہی حالت، اس نے چیخنا چلانا، دورے پڑنا، بڑی بری اس کی حالت ہو جاتی تھی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ذہنی شکار ہو چکے تھے، ہم لوگ تنگ آ گئے تھے اس کی حالت سے، بہت ہم لوگوں نے فائٹ کی اس چیز کے ساتھ، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اندر اس دن پھر وہ جن زادی حاضر ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ اس کی قبر کا انتظام کرو، اب میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں کا بھائی تھا، ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس چیز کا۔ ابھی اس نے یہ بات ہی کی اور ساتھ اس نے یہ کہا ابھی باہر کتے رونا شروع کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے گھر کے باہر کتے جمع ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کتوں کا رونا بالکل بھی ٹھیک مانا نہیں جاتا، ہم لوگ اور ڈر گئے۔ یہی بات اس نے کی اور وہ اس کے جسم سے نکل گئی۔ جب وہ اس کے جسم سے نکلتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور اسے یہ تک بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو بھی پتہ لگنے لگ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک دن ساتھ والی آنٹی آئیں، ہم لوگوں کی پڑوسن آنٹی آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ادھر گلشن حدید میں جو مسجد ہے دیار حدید، آپ ادھر جائیں، ان کے جو امام صاحب ہیں اکرم سعیدی، ان کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیں۔ اگلے دن ہی امی ابو اکرم سعیدی صاحب کے پاس کہ انہیں ساری بات بتائی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس طرح کے عمل نہیں کرتا، اسی گلشن حدید میں ایک سید گھرانہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں، اگر انہوں نے اس کا علاج کر لیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میرے امی ابو اس کو لے کر ان سید گھرانے میں گئے، ان کے وہاں پر تھے امجد حسین شاہ قاسمی، ان کا گھر تھا، ادھر لے کر گئے۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ پڑھائی کی، اس کو اپنے سامنے بٹھایا، آدھے گھنٹے بعد وہ جن زادی اس کے جسم میں حاضر ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام شمع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے ان کے بیٹے نے پہلے میرے بیٹے کی مدد کی تھی، ہم شکریہ ادا کرنے آئے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کسی عامل یا امام صاحب کے پاس نہ جانا، لیکن انہوں نے میری ضد کی، یہ پھر بھی اس کا علاج کروانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے رہے۔ انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دیں، مجھے بہت مارا، مجھے قید کیا، اب میں ان کی دشمن ہوں، میں نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے ان کو ہر طرح کا نقصان دیا ہے، اب میں ان کے بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تم اس کے جسم کو چھوڑ دو، اس نے تمہاری مدد کی ہے، ان کی جان چھوڑ دو، تم نے پہلے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بس وہ اتنی بات کر کے اس کے جسم سے نکل گئی۔ پھر انہوں نے میرے بھائی کو گلے میں پہننے کے لیے تعویذات دیے، پینے کے لیے تعویذات دیے، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ کا شکر ہوا میرا بھائی ٹھیک ہو گیا،
ان کے تعویذ کے بعد میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا، میرے بھائی کے جسم میں وہ دوبارہ نہیں آئی۔ لیکن جب میرا بھائی غائب رہتا تھا تو ہم اس سے پوچھتے تھے تم کہاں جاتے تھے، تو وہ یہ بتاتا تھا کہ میں شام، ایران، عراق، درباروں کے نام لیتا تھا، ایسی ایسی جگہوں پر جاتا ہوں۔ ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن پھر اس نے ہمیں عراق کا بتایا، اس نے سارا شام کا بتایا، اس نے ہمیں حضرت غوث اعظم کے مزار پاک کی ایک ایک جگہ بتائی، اور وہ وہاں سے مٹی بھی لے کر آتا تھا، لیکن وہ خود یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچتا کیسے ہے۔ پھر میرا بھائی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، پھر ہم نے اس کی شادی کر دی، اللہ پاک نے اس کو اولاد بھی دی۔ اب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بہت سٹرگل کی، اپنے دوبارہ کاروبار بنائے، اب کراچی میں ہم لوگوں کا اپنا گھر بھی ہے۔ لیکن جب میرا بھائی پوزیسڈ تھا، جب میں چھوٹا تھا، جب ہم لوگ کنری میں ہی رہتے تھے، تو میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تمہارے اوپر واقعی جنات کا اثر ہے تو مجھے 200 روپیز دو۔ میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا کزن بھی تھا، تو وہاں پر ایک کچرا کنڈی تھی، وہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں، وہ مجھے میرا نام لے کر کوئی بلا رہا تھا۔ جب میں اس طرف گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا ایک شاپر پڑا ہوا ہے، اس میں سے جس طرح سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر جیسے شادیوں میں دولہے کے گلے میں نوٹوں والے ہار ڈالتے ہیں، وہ وہاں پہ 5 5 10 10 روپے والے وہ ہار تھے۔ جب میں نے ان کی کاؤنٹنگ کی، وہ پورے 200 تھے۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ ہمارے بھائی نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی بہت ٹف ٹائم دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرا بھائی اب ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے سب نے بہت ٹف ٹائم دیکھا۔ اس سٹوری سے میں سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ سوچ سمجھ کر کسی کی مدد کریں۔ ہم نے بھی مدد کی تھی، میرے بھائی نے بھی کسی کی مدد ہی کی تھی، لیکن وہ مدد الٹی اس کے گلے میں پڑ گئی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ میرے بھائی کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو ہم لوگوں نے خود فیس کی اور میں نے آپ تک پہنچائی۔ بہت شکریہ سجاد علی آپ کا۔ اللہ آپ کے بھائی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی مشکلیں پریشانیاں حل ہو جائیں۔ لسنرز، انسان تو بیچارہ نہیں جانتا کہ وہ اگر کسی کی مدد کر بھی رہا ہے تو وہ کون ہے، وہ کیا ہے، لیکن بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے معاملات سے بچا کر رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ میرے ایک لسنر ہیں زین مالا، فیصل آباد سے اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں، میں گلستان کالونی میں رہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا، 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ جو ہی میں اپنے گھر کی طرف آنے لگا، اس طرف مجھے ایسا لگا کہ ابھی میں نے بائک انٹر ہی کیا تھا اپنے گھر کی روڈ کی طرف، ایک بوڑھی عورت مجھے آواز دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ میں جو ہی اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے لفٹ دے دو، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ میں اس کی آواز سن کر ہی ڈر گیا۔ میں نے اپنا بائک تیز کیا، میرے گلے میں ایک تعویذ تھا، وہ تعویذ میں نے باہر نکال لیا۔ جو ہی میں نے وہ تعویذ گلے سے باہر نکال لیا، میں اس کے پاس سے گزرا، وہ میرے سے پیچھے ہٹ گئی اور بیک سائڈ سے بہت بھیانک انداز میں مجھے یہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے گلے میں یہ تعویذ نہ ہوتا تو تم آج نہ بچتے۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے خود فیس کی اور آپ تک پہنچائی۔ بہت شکریہ زین والا آپ کا۔ اللہ رحم کرے سب پر۔ آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں، اپنے گلے میں بھی آیت الکرسی کا تعویذ ڈال کر رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ایک لسنر ہیں انم خان، جو مجھے لاہور سے شیئر کر رہی ہیں، میری ریگولر لسنر بھی ہیں۔ انم خان کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی تائی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، جب میری تائی اماں چھوٹی تھیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ منگلا میں رہتی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس دور میں منگلا کے حالات بہت اچھے تھے، آبادی بہت کم تھی، لوگ دیر رات تک گھروں سے باہر گھومتے تھے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا، ایون کہ لڑکیاں بھی رات کے ٹائم باہر چلی جاتی تھیں۔ سب لوگ گھومتے پھرتے تھے کیونکہ وہاں پر آبادی کم تھی۔ ایک دفعہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک رات کو تائی امی اپنی امی کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھیں، کافی رات ہو گئی تھی، گلیاں سنسان تھیں، دو تین لوگ ہی پھر رہے تھے۔ میری تائی اماں بتاتی ہیں کہ وہ جا رہے تھے تو اچانک سے آسمان میں تیز روشنی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ رک گئیں، وہ دونوں رک گئیں اور دیکھنے لگ گئیں۔
وہ اتنا سڈن یہ سب ہوا، اتنا اچانک سے یہ سب ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ جو کچھ انہوں نے آسمان پر روشنی ہوئی، وہ گھوڑے پر ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ دونوں وہیں پر اسٹل ہو گئے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا اور کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میری تائی اماں کی زندگی میں ایک کہانی ایسی پیش آئی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انم خان آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات انسان کے شعور میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دم سے کیا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خوفناک کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ خوفناک کہانی زین اوان شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ زین اوان کہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میرے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں سب انسپیکٹر ہیں، وہ رات کے ٹائم ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہاں پر کراچی کا ایک علاقہ ہے گولی مار، یہ اس علاقے کی کہانی ہے۔ وہاں پر ایک برج ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر رات کے ٹائم کوئی عورت پھرتی ہے، اکثر لوگوں کو وہ نظر بھی آتی ہے دیر رات کے۔ میرے ماموں کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا۔ میرے ماموں اسی طرح سے اپنی جاب کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، کہیں 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے۔ جو ہی وہ اس پل کے اوپر چڑھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے اور ان کو اشارہ کر کے روک رہی ہے۔ وہ رکے اس کی بات سننے کے لیے۔ اس عورت نے ان سے یہ کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے لفٹ دے دے۔ جب میرے ماموں نے ٹائم دیکھا، رات کے 2-3 بجے کا ٹائم تھا، انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو ایک عورت سڑک پر کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کو بٹھا لیا بائک پر۔ ابھی تھوڑا ہی وہ آگے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پوچھ تو لوں کس نے جانا کہاں ہے۔ جو ہی انہوں نے تھوڑی سی گردن پیچھے ٹرن کی یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہ عورت پیچھے نہیں تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ چلتی بائک کے اوپر سے کوئی عورت کیسے جا سکتی ہے۔ جو ہی انہوں نے سامنے دیکھا، بائک تیز کیا تو وہی عورت ان کے سامنے سے چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، تیزی سے بائک وہاں سے بھگایا اور گھر لے آیا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے۔ کچھ دن ان کی طبیعت بہت خراب رہی، ان کو بخار بھی ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ زین امان نے کراچی سے ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ زین امان آپ کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ کوئی اور بہت اچھی اور سٹوری لے کر آؤں گی۔ وادی نیلم سے میرے لسنر ہیں محمد ندیم قریشی، انہوں نے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوری شیئر کی ہے، وہ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، قرآن پاک، آیت الکرسی، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، پورے پاکستان میں چل رہا ہے، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک ضرور یوز کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس آزمائش سے بخیر و عافیت ہم لوگوں کو نجات دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔